امریکہ کی زیر سرپرستی براہ نام صلح کی صورت میں باسیان قبلہ اول پر جاری جارحیت و بربریت کے خلاف اہل دل کی پکار سنانے کے لیے حاضر ہوں گے جناب ریحان احسان درجہ سادسہ سے تشریف لاتے ہیں۔ ریحان احسان درجہ سادسہ سے الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. الفتح کے جوانوں کعبے کے پاسبانوں، الفتح کے جوانوں کعبے کے پاسبانوں، جانباز کامرانوں، الفتح کے جوانوں کعبے کے پاسبانوں، جاموں کی جاگنے سے تقدیر جاگتی ہے، اٹھو تمہاری منزل تم کو پکارتی ہے۔ صدر فہم ادراک، معلمین عدل و انصاف، ایوان خوددار و بے باک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے ظلم غزہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ ارباب علم و دانش، جب میں اس موضوع کو چھیڑتا ہوں تو ذہن میں ایک سوال ابھر آتا ہے کہ غزہ کیا ہے؟ بلکتا بچپن بھوک سے بیتاب ادائے، لہو روتی لاچار مرتائے، لہو لہان دریا، انسانی خون کی بہتی ندیاں، ویرانی و تاریکی میں ملبوس ہوتی بستیاں، ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کا نام بنتا ہے تو وہ ہے وادی فلسطین اور غزہ۔ سامعین گرامی، جب میں اپنے چشم پاک بین سے پردہ غفلت ہٹاتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے سامنے میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ فرزندان زہرا کو میدان کربلا میں تنہا دیکھ رہا ہوں، نہ کھانے کو غذا ملتی ہے نہ پینے کو پانی میسر، پھر بھی دشمن پر لرزہ طاری ہے، ہزاروں کی تعداد لاکھوں پر باری ہے۔ ایک جانب حق و صداقت کا پیکر، دوسری جانب مکر و فریب کا لشکر، ایک جانب گولی سہنے والے، دوسری جانب گولی چلانے والے، ایک جانب امن و امان قائم کرنے والے، دوسری جانب ظلم و ستم ڈھانے والے، ایک جانب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، دوسری جانب ظلمت شرک میں بسنے والے۔ میں اللہ اکبر کے نعرہ لگانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فکر نہ کر، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، کہ فکر نہ کر، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ سامعین گرامی، میں مسلمان، میں رسول اللہ کے نام پہ قتل و غارت کرتا رہا، کہیں قرآن کو ڈال بنا کر بستیوں کی بستیاں جلاتا رہا، کہیں میں تکفیر کے فتوے دیتا رہا، کہیں عربی رسم الخط کو قرآن سمجھ کر بازاروں میں ہنگامہ مچاتا رہا، لیکن آج میری آنکھوں نے گلشن غزہ کو ویران ہوتے دیکھا، میری نظروں نے عصمت زن کو پامال ہوتے دیکھا، نوجوانوں نے نشوں کو ٹکڑوں میں بکھرتے دیکھا۔ علی وقار، میں نے دیکھا کہ نام نہاد امن و امان قائم کرنے والے ادارے امن کی درخواستیں رد کرتے رہے، عالمی عدالت خاموشی سے مظلومین کی خون سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ارے نہ تو مجھے شکایت ان نام نہاد امن و امان قائم کرنے والے اداروں سے ہے اور نہ ہی عالمی عدالت سے۔ میں
واقعات کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال ابھر آتا ہے کہ حالات کی اس تنازع میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سرزمین غزہ کا ذرہ ذرہ یہ آواز بلند کرتا ہے، ارے مسلمانوں، اگر آج مسجد اقصی کو بچانے نہیں نکلو گے، اگر آج بھی بچھوؤں کے ڈنک نہیں توڑو گے، اگر آج ان سانپوں کے زہر نہیں نکالو گے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے جواب کیا دو گی؟ ارے امت مسلمہ، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب بیدار ہو جاؤ، دشمن کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس حکومت، طاقت، فوج اور ہتھیار ہے تو مثل صلاح الدین ایوبی کے عالمی کفر پر احقار کر کے ان کو نیست نابود کرنا تیرا فریضہ بنتا ہے، مثل صدام حسین کے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش برسانا تیرا فریضہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس حکومت، طاقت، فوج اور ہتھیار نہیں ہے تو اپنے ہی ملک کے اندر اسرائیلی مواد کو زمین بوس کرنا تیرا فریضہ بنتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان مظلوم فلسطینیوں کی طرح ظلم کے خلاف قیام کرنا بھی تیرا فریضہ بنتا ہے کہ جن کے لبوں پر فقط ایک ہی نعرہ ہے، تیرے گناہوں کے بابوں کو سر بازار پھوڑ جاؤں گا، تیرے گناہوں کے بابوں کو پیچھے بازار پھوڑ جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمت کی بتوں کو توڑ جاؤں گا، لشکر 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 کریں گے میرے دلیری پر تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ والسلام۔ زینت جسے دی سرخی خون شہداء نے، اسلام کے قصے میں ہے وہ باب فلسطین، ہے آج کہاں مسجد اقصی کے محافظ، دیتے ہیں ندا منبر و محراب فلسطین۔ قضیہ قدس پر امت مسلمہ کی ذمہ داریوں سے روشناس کر رہے تھے جناب ریحان احسان درجہ سادسہ سے۔ بعد ازاں